بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ 2-3 دن سے مسلسل سن رہے ہیں کہ کراچی سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے اور اتنی رفتار سے آ رہا ہے وہ کراچی کے ساحل سے بھی ٹکرا سکتا ہے، اس کے اثرات بدین اور دیگر ساحلوں پر بھی پڑ سکتے ہیں، جس سے آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، بارش آئے گی، اور اسی طرح جیسے گزشتہ سال ایک سیلاب آیا تھا اسی طرح ایک سیلاب آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جتنی زندگی ہو گئی ہے، ہر سال مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھی آتی ہیں، تو لیکن ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ ہر سال گھر تباہ ہوتے ہیں غریبوں کے، ہر سال بارشیں ہوتی ہیں جس سے جو ہے پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ابھی میں حال ہی میں یورپ کے 5-6 مختلف ممالک کے وزٹ سے آیا ہوں۔ اس سے زیادہ وہاں بارشیں ہوتی ہیں، بلکہ ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے۔ وہاں پر بھی ساحل سمندر، اس میں بھی طوفان آتے ہیں، طغیانیاں آتی ہیں۔ وہاں پر بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، نظام زندگی چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں۔ آخر وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے نا۔ انہوں نے اپنے ممالک کو، اپنے نظام کو ڈیولپ کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، آنے سے پہلے ہی انتظامات کر لیتے ہیں۔ ہم آنے کے بعد، ایک مرتبہ تباہ ہونے کے بعد، ایک مرتبہ رک جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ 3 قسم کی پالیسیاں ہوتی ہیں: مڈ ٹرم، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم۔ فوری کرنے کے اقدامات، درمیانی درجے کے اقدامات اور لمبے عرصے کے لیے کیے جانے والے اقدامات۔ وہاں پر وہ تینوں جگہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہنگامی طور پر کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے، اس سے کیا سیکھنا ہے، اس کے لیے پورے ان کے تھنک ٹینک ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، پالیسی بناتی ہے اور حکومت فوری طور پر اس کو کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں پچھلے سال سیلاب آیا، 8 کروڑ لوگ جو تھے وہ سیلاب سے، بارشوں سے متاثر ہوئے، گھر تباہ ہو گئے، لٹ گئے، اور 3000 کے قریب لوگ تھے جو مر گئے یا زخمی ہوئے اس میں شدید۔ ابھی میرا تعلق چونکہ اندرون سندھ سے ہے، ابھی تک اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے، ابھی تک ان کے گھر بنے نہیں ہیں، اور اب دوبارہ ایک طوفان آ رہا ہے اور کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یقیناً کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا، وہ بدین کی طرف جائے گا، اندرون سندھ کی طرف جائے گا۔ اندرون سندھ کے جو غریب ہے ان کی حالت پہلے ہی دگرگوں ہے، اور کہتے ہیں نا مرے کو مارے شاہ مدار، وہ پہلے ہی لٹے ہوئے ہیں، پہلے ہی پریشان ہیں، تو دوبارہ ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچ کر اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی افسوس ہوتا ہے۔ پاکستانی عوام ٹیکس دیتے ہیں، یہ بجٹ آیا ہے، اس بجٹ میں آفات سے نمٹنے کے لیے، ایسے چیزوں سے نمٹنے کے لیے، غریبوں کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ کچھ نہیں کیا گیا، سوائے اس کے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے کچھ ارب روپے رکھ دیے گئے ہیں۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرنے کا ہے۔ روزگار فراہم کرے حکومت، اور ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے بند باندھے، اور بارش کا جو قیمتی پانی ہے، میرا ابھی سوئٹزرلینڈ جانا ہوا، پتہ چلا کہ بارش کا جتنا پانی ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اور سارا پانی جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بارشوں کا صاف، شفاف اور شیریں پانی ہوتا ہے، طاقتور پانی ہوتا ہے۔ ہمارا بارشوں کا پانی سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ ڈیم زیادہ سے زیادہ بنانے چاہیے۔ پاکستان کتنا بڑا ملک ہے اور کتنے اس میں ڈیم ہونے چاہیے۔ ایک بھاشا ڈیم ہے اور کالا باغ ڈیم ہے، یہ بننے چاہیے تھے اور اس کو بہتر ہونا چاہیے تھا۔ ڈیم بن جاتے ہیں، اس کی صفائیاں نہیں ہوتی۔ حکومت کو چاہیے کہ خدا کے لیے فوری اقدامات بھی کرے۔ اب سیلاب، کل سے خبریں سن رہے ہیں، لیکن اقدامات کیا ہے؟ تمام نیوز چینل پر یہ خبریں کر چکی ہیں کہ کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ جب پانی سر سے گزر جائے گا، تباہی مچا دے گا، پھر رونا دھونا ہوگا، اور پھر پچھتانے سے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پہلی ترجیح عوام کو بنائے۔ عوام کی جان، مال، صحت، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ روٹی فراہم کرنا، بجلی فراہم کرنا، گیس فراہم کرنا،
چیزوں کی چیزیں ہیں ان کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول میں ہونا اور عوام کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کے بنیادی اور اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ یہ جو طوفان آ رہا ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے، حفاظتی اقدامات بھی کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ مختلف دعائیں ہیں، آپ صبح شام آیت الکرسی پڑھا کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ جو آدمی صبح شام یہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک ایک مصنون دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح شام اس کو پڑھ لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ تو اپنے دو کام کرنے ہیں جو آپ کے کرنے کے، حفاظتی اقدامات کریں، اپنے آپ کو بچائیں، نمبر 2 مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ عوام کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام قسم کے شرور سے، فتن سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com